حاکمائے کون و مکان ہے زہرا، بخدا حاکمائے کون و مکان ہے زہرا، دہن آیات میں قرآن کی زبان ہے زہرا، مصرعِ حضرت چشتی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ امام زمانہ بدل بھیجیں۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس محفل کو اپنی عبادت کرا دے، اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد وآل محمد درود بھیج کر۔ آپ سب کو آج کے باسعادت دن کی مناسبت سے اور جناب سیدہ کائنات کی ولادت کے اس جشن کی مناسبت سے ہدیہ تبلیغ و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو بی بی کے سچے غلاموں میں سے قرار دے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے والا بنائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد۔ ایک بار پھر درود لیجیے محمد وآل محمد۔ سیدہ کائنات کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بی بی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ قرب خدا کی طرف سفر میں یہ انسان کامل صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے بارے میں امام ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگوں پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہم پر خدا کی حجت ہے۔ حجت ہے یعنی اس بی بی کے نقش قدم پر چل کر انسانی عظمت کی معراج تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بی بی کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے حالات کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے بی بی کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے ارشاد خداوندی ہے ما محمد یا وما محمد الا رسول، محمد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ رسول ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے
وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور ان سے پہلے بھی بہت زیادہ رسول گزر چکے ہیں، آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ، کیا اگر یہ آپ کے جو نبی ہیں، رسول ہیں، محمد عربی ہیں، اگر فوت ہو جائیں او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پچھلے قدموں کی طرف لوٹ جاؤ گے، یعنی تم دین کو چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اس دین کو چھوڑ کر دوبارہ اپنی پہلی زندگی کی طرف یعنی شرک کی طرف لوٹ جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو اس کی جزا دے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اس آیت کو اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی نہضت بھی، انبیاء کی موومنٹ بھی ایسی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے ان کا راستہ چھوڑ دیں، واپس لوٹ جائیں اپنی پہلی حالت کی طرف۔ انبیاء کی نہضت کو، موومنٹ کو، تحریک کو بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جسے عربی میں ارتجا کہتے ہیں۔ امام خمینی نے بھی لفظ ارتجا بہت استعمال کیا ہے۔ رہبر انقلاب نے بھی اپنے خطابات میں ارتجا کو کہا کہ انقلاب اسلامی ایران کو ارتجا کا خطرہ ہے، ارتجا سے بہت خطرہ ہے۔ کیا ہے مثلا کہ سب سے پہلے یہ ہو کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں اب اس راستے میں چلنے میں سستی اختیار کریں، اس کے بعد رک جائیں، نہ چلیں، پھر واپس چلے جائیں جہاں سے آئے تھے۔ یہ تھریٹ اور خطرہ ہر مومنٹ کو رہتا ہے، حتی نبیوں کی مومنٹ کو، اور قرآن مجید اس آیت میں اسی خطرے کو بیان کر رہا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد اللہ کے رسول ہے صرف۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ جنگ عہد کے بارے میں ہے، جب لوگوں نے آواز مشہور ہوئی، صدا بلند ہوئی کہ اللہ کے نبی قتل کر دیے گئے، کچھ لوگ جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور مختلف قسم کے سوء ظن کرنا شروع کیا انہوں نے اللہ کے بارے میں۔ آگے والی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ افَإِن مَّاتَ، اگر کیا نبی مر جائے اور قتلا شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم مرتد ہو جاؤ گے، واپس چلے جاؤ گے اپنی اصل کی طرف جہاں سے آئے تھے تم۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ یہ نبیوں کی نہضت اور مومنٹ کو بھی، تحریک کو بھی خطرہ رہتا ہے کہ لوگ جو ساتھ چلنے والے ہیں ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ یہ ایک مشکل درپیش رہتی ہے۔ غدیر خم کے بعد لوگوں نے اس مشکل کو دیکھا، لوگ مولا کی ولایت کی طرف نہیں آئے، جناب سیدہ کائنات اس انحراف کے مقابلے میں سب سے پہلے جس نے قیام کیا بی بی کی ذات بابرکات ہے، اور اہل بیت کی ساری زندگی، آئمہ کی ساری جد و جہد اسی ارتجا کے مقابلے میں، اسی واپس گرائی کے مقابلے میں، اسی عقب گرد کے مقابلے میں رہی ہے۔ سب آئمہ کی جد و جہد دی رہی ہے کہ لوگوں کو اس راستے سے، اس راستے کو زندہ رکھا جائے، یہ راہ زندہ رہے، یہ نہضت زندہ رہے، یہ موومنٹ زندہ رہے۔ لوگ تھک جاتے ہیں،
پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے مولا جی کے خطبے دیکھیں، جس طرح سے قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہے، مولا کے خطبوں کا بھی شان نزول ہے۔ نہج البلاغہ کے 2/3 خطبے دنیا کی مذمت کے اوپر ہیں، زہد کے بارے میں ہیں، اتنے سخت جملے ہیں۔ لَدُنْيَكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ عِنْدِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ بِيَدِ مَجْزُومٍ، تمہاری یہ دنیا مجھے خنزیر کی اس انتڑی سے بھی پستر ہے جو مجزوم اور کوڑی کے ہاتھ میں ہو۔ لَدُنْيَكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ عِنْدِي مِنْ أَفْتَةِ أَنْزٍ، بکری کے ناک سے بہنے والے پانی سے بھی پستر ہے یہ تمہاری دنیا۔ یہ مولا کی خطبے اٹھا کر یا دنیا غری غیری ابیت عرضتی عملیت شوقتی غری غیری قد طلقت کے ثلاث اللہ رجا تبا رہا۔ اے دنیا میں نے جا تو میرے پر فرختہ ہو گئی ہے، تو مجھے اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر رہی ہے، جا میرے گھر کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ لَأُعْطِيتُ لَكَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا، اگر ساری کائنات مجھے دے دیجئے، کیا کہا جائے کہ میں خدا کی اتنی سی نافرمانی کروں کہ ان اصلب جلب شعیرت من فم نملۃ واللہ ما فعلت، مجھے کہا جائے بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ چیونٹی کے منہ سے جو کچھ چھلکا چھیننا ہے، ساری کائنات تجھے دے دیں گے، میرے اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ یہ زہد کے بارے میں گفتگو، دنیا کو 3 طلاقیں دینے کے بارے میں گفتگو کیوں تھی؟ کہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ کر، اللہ کی محبت سے ہٹ کر دنیا کی محبت کے اسیر اور قیدی ہو گئے تھے، ایلیٹ بن گئے تھے، فیوڈل طبقہ وجود میں آ گیا تھا، کروڑپتی وجود میں آ گئے تھے، غریب اور معاشرے کے کمزور طبقہ کچل دیا گیا تھا، اسے پھر غلام بنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی جو یَعْزُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو انہیں آزادی کے لیے آئے تھے، آزادی دلانے کے لیے آئے تھے، ان کے حقوق دلانے کے لیے آئے تھے، وہ نہضت جو غریبوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے آئی تھی، اسی نہضت میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی گئیں، اسی تحریک میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی گئیں کہ کیسر و کسرا دوبارہ ان غریبوں پر مسلط ہو گئے، ان مظلوموں پر مسلط ہو گئے، اور اس نبی کی اولاد کے خون سے ہولی کھیلنے شروع ہو گئے، انہیں قتل کرنے شروع ہو گئے، زندانوں میں ڈالنے شروع ہو گئے۔ یہ تحول اور تبدیلی ہے، تحریکوں کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اہل بیت کی ساری زندگی اس تبدیلی کے مقابلے میں تھی کہ لوگ نبی کے راستے پر، انبیاء کے راستے پر، خدا کے راستے پر چلیں اور اس طرح واپس آئے۔ جو پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ میں چند دن پہلے سید حسن کے پاس تھا، زیارت کرنے گیا تھا بی بی ثانیہ زہرا کے حرم کی، پھر ان سے بھی ملا، سید حسن رضی اللہ سے، ان سے میں یہ بات کر رہا تھا ظہور امام کے حوالے سے۔ کہنے لگے کہ امام نے 2 کام کرنے ہیں، ایک ظلم مٹانا ہے اور دوسرا عدل نافذ کرنا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا سے ظلم مٹانا ہے۔ اگر ظلم مٹانے والے افراد جو 313 امام کے بارے میں، اگر 313 ساتھی ہوں گے، اگر ظلم مٹانے والے افراد صرف مراد ہوں تو میں 200 سے زیادہ کو جانتا ہوں، ممکن ہوں 200 کے قریب یا اس سے اوپر، جو امام کا ساتھ دیں، اور ساتھ عدل مٹانے والے بھی چاہیے ہوں تو شاید 10 بھی نہ ملیں پوری دنیا میں۔ اس وقت لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، وہی لوگ جو پیٹ پر پتھر باندھ کے لڑتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، حق کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شمر ملعون جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ زخمی ہوا تھا جنگ میں، شمر ملعون جنگ صفین میں علی کے لشکر میں تھا، زخمی ہوا تھا، اور کربلا میں کہاں تھا؟ امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔
امیر شام کا دسترخوان ان کو کھینچ کے لے گیا تھا اپنی طرف. ان دنیا کی محبت کھینچ کے لے گی کہ اپنی طرف. تو اولیاء الہی معصومین کی کوشش کیا تھی کہ ایسے لوگ تربیت کرتے رہیں جو انبیاء کے راستے کو زندہ رکھیں. سب سے پہلا پرچم جو ظلم اور انحراف کے خلاف اٹھایا شہزادی نے اٹھایا, سیدہ کائنات نے اٹھایا. لوگوں کو غدیر یاد کراتی تھی. آنسی تم یوم غدیر خون, کیا تم اتنا جلدی غدیر خون کو بھول گئے ہو؟ کیا میرے بابا نے غدیر خون کے بعد بھی کسی کے لیے ادھر بہانے کی گنجائش چھوڑی تھی؟ جب لوگ کہتے کہ آپ دیر سے آئے, کاش پہلے آتے. بی بی کہتی کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ کعبہ کے امام کی مثال کعبے کی طرح ہے. لوگ کعبہ کے پاس آیا کرتے ہیں, کعبہ کسی کے پاس نہیں جایا کرتا. تبدیلیاں آتی ہیں, چینجنگز آتی ہیں, تحریکیں منحرف ہوتی ہیں. ائمہ کی زندگی میں آپ دیکھ لیں, چوتھے امام کے بعد بہت سے لوگوں نے پانچویں امام کو نہیں مانا, الگ راستہ کر لیا انہوں نے. بہت سے لوگوں نے چھٹے امام کے بعد ساتویں امام کو نہیں مانا, اسماعیلی بن کے الگ راستہ اختیار کر لیا انہوں نے. بہت سے لوگوں نے ساتویں امام کے بعد آٹھویں امام کو نہیں مانا, واقفی بن کے الگ راستہ کر لیا انہوں نے. تحریکوں اور موومنٹ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. حتیٰ اصلی ترین موومنٹ کو بھی یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ اس کے اوپر بھی یہ آسیب آ سکتا ہے, یہ آفت آ سکتی ہے کہ چلنے والے لوگ سست ہو جائیں دنیا کی محبت کی وجہ سے, پھر رک جائیں, پھر بالکل تبدیل ہو جائیں. پاکستان کی سرزمین پر اس کربلائی جدوجہد کو, کربلائی رنگ دینے والی شخصیت کا نام شہید قائد ہے. شہید عارف حسین الحسینی ہے. وہ مخلصین کی جدوجہد, وہ سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلنے والا, بی بی کا شیر دل غیرت مند بیٹا, بہادر شجاع بیٹا, عارف بیٹا, جس راستے پہ چلا تھا اس راستے کو بھی آسیب نے آ لیا تھا. وہ زود, وہ تقوی, وہ دعا, وہ مناجات, وہ راتوں کو جاگنا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا, وہ جگہ جگہ دعائیں کمیل کو جوانوں تک پہنچانا, وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. دنیا آ گئی. دنیا جب آتی ہے, جیسے اولیاء اللہ بہت سے لوگ ہیں, عبادت کرتے ہیں, خدا کے قریب ہو جاتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو گدی نشین ہوتے ہیں وہ یاش ہو جاتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں اس چیز کو. پاکستان کی سرزمین پر جمہوری اسلامی ایران میں بھی ایسے ہی ہے. وہاں پر بھی جو امام خمینی, وہ کربلائی موومنٹ کا تسلسل ہے, یہ مختلف شیب و فراز سے گزرتی چلتی آ گئے. وہاں پر بھی ایسے ہی آسیب ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو ظلم مٹانے کے لیے سب سے آگے آگے نظر آتے تھے, آج ان کے بچے, ان کی اولادیں اور بہت سے خود غرق ہو چکے ہیں دنیا کی محبت میں. آغازادے, داماد, عیاش, یہ آسیب ہے. یہ لوگ کیا ہوا, سست ہوئے دنیا کی محبت کی وجہ سے, پھر رک گئے, پھر واپس چلے گئے. آج کہتے ہیں انقلاب امریکہ عالمی کفر اور طاغوتوں کے خلاف آیا تھا, عالمی استکبار کے خلاف آیا تھا, اس پورے شیطانی سسٹم کو توڑنے کے لیے آیا تھا. آج ایسے لوگ حکمران بن جاتے ہیں جو ان ظالموں سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوستی کی بات کرتے ہیں, جبکہ قرآن نے صریح کہا ہے یہود و نصارہ پر اعتماد نہ کرنا, یہ تمہارے دشمن ہیں. اس وقت رابر انقلاب کے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. یہ لوگ تھک جاتے ہیں, عوام تھک جاتے ہیں, ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے حکمیت ہوتی ہے کہ مولا علی کہیں کہ یہ صرف مکر و فریب ہے جو نیزوں پر قرآن لے کے آئے ہیں, اور کچھ سادہ لوگ اپنے امام کو سمجھانے کے لیے آئے کہ آپ اپنے مالے کے حصے کو واپس بلاؤ, نہیں تو ہماری تلواروں کا سامنا کرو. پھر علی کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کو میں نے نہیں بھیجنا, حکمیت کے لیے اسی کو بھیجنا ہے. ٹھوستے اپنے امام کے اوپر, ٹھوستے ابو موسیٰ اشعری کو اپنے امام کے اوپر.
کیونکہ کوئی بھی موومنٹ اور تحریک عوام کی حمایت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر عوام ساتھ نہ دے، علی جو خیبر شکن ہے، علی جو باب مدینہ علم ہے، 24 سال گوشہ نشینی کی زندگی گزارتا ہے، گھر میں محبوس ہو کے رہ جاتا ہے۔ لوگ ساتھ نہ دیں، امام حسن جو علی کا علی بیٹا ہے، اسے امیر شام سے صلح کرنی پڑتی ہے۔ اگر لوگ ساتھ نہ دیں، امام حسین جو اپنے زمانے کا علی ہے، ان کے سینے پر شمر بلور بیٹھتا ہے، اور علی زین العابدین جو اپنے زمانے کا علی ہے، وہ بازاروں درباروں میں توپ پہنا کر پھرایا جاتا ہے۔ لوگ ساتھ نہ دیں تو ایسے ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات کا جنازہ اپنے شہر میں غریبوں کی طرف اٹھتا ہے۔ لوگوں کا ساتھ بہت عام ہوتا ہے، لوگوں کا شعور اور بصیرت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لہذا لوگ ہمیشہ شیطان کا حملہ رہتا ہے، شیطان غفلت کا شکار کرتا ہے اور انہیں راستے سے ہٹاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس وقت پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ ہم شہید قائد کے راستے پر چلیں۔ یہ راستہ قربانی مانگتا ہے۔ اس راستے پر چلنے میں آپ کو زندانوں میں جانا پڑے گا، آپ کو خون دینا پڑے گا، آپ کو شہادت کو گلے لگانا پڑے گا، آپ کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ آزادی کا راستہ، عزت کا راستہ، حریت کا راستہ، غیرت اور حمیت کا راستہ، عدل کا راستہ، ظلم سے لڑنے کا راستہ اور طاغوتوں کو چیلنج کرنے کا راستہ ہے۔ یہ انبیاء اور ائمہ کا راستہ ہے، یہ عزت کا راستہ ہے۔ یہ اس راستے پر وہ چل سکتے ہیں جو خدا سے عشق کرتے ہو، جو اپنے ائمہ سے عشق کرتے ہو، جو کربلا کو اپنے لیے مکتب و درسگاہ سمجھتے ہو، جو کربلا والوں کو اپنا معلم سمجھتے ہو، اپنا مقتدار پیشوا سمجھتے ہو، نشان راہ سمجھتے ہو، اللہ کی طرف سفر میں اپنا ہادی اور پیشوا سمجھتے ہو۔ مومنٹس کو، تحریکوں کو ارتجاع کا خطرہ ہوتا ہے، سست ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت آ لیتی ہے، پروٹوکول کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انبیائی تحریکوں میں کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا۔ اہل بیت کے راستے پر چلنے والے غریب پرور ہوتے ہیں، فقیر پرور ہوتے ہیں، مظلوموں اور محروموں سے کے دوست ہوتے ہیں، انہیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں سکون ملتا ہے، نہ محلے والوں کے ساتھ بیٹھنے میں، نہ سرمایہ داروں کے ساتھ بیٹھنے میں۔ یہ آسیب ہوتے ہیں کسی بھی مومنٹ کے لیے، کسی بھی تحریک کے لیے، یہ آفتیں ہوتی ہیں۔ لہذا پاکستان کی سرزمین پر شہید قائد کی اس تحریک اور مومنٹ کو آسیب نے آ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ معنویت ختم ہوتی چلی گئی، دعائے کمیل جوانوں میں جو رواج پا رہی تھی وہ بھولتی چلی گئی، نماز شب ختم ہوتی چلی گئی نوجوانوں کے اندر، وہ دشمن کو للکارنا ہم بھولتے چلے گئے، وہ میدان میں حضور ختم ہوتا چلا گیا، وہ امید نہ امیدی میں بدلتی چلی گئی۔ یہ آسیب ایک قوم اور ملت کے لیے اور ایک قوم اور ملت کی موومنٹ اور تحریک کے لیے، اس لیے کہ لوگ، ایک آدمی خود کتنا ہی لالچی کیوں نہ ہو، وہ لالچی کو اپنے لیے آئیڈیالائز نہیں کرتا۔ ایک بزدل آدمی کبھی بزدل سے محبت نہیں کرتا، وہ بہادر سے محبت کرے گا۔ دنیا پرست کتنا دنیا پرست کیوں نہ ہو، وہ دل میں محبت دنیا پرست سے نہیں کرے گا، کسی زائد انسان سے کرے گا، دل زائد انسان کو دے گا۔ شہید قائد ایسے تھے، معنویت اور روحانیت کا مجسم نمونہ تھے، عابد شمزندگار تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، بابصیرت تھے، اپنے رہبر کے پیروکار تھے، پاکستان کی سرزمین پر اپنے زمانے کے مولا علی کے مالک اشتر تھے، پاکستان کی سرزمین پر
وہ بلند کر دو قامت، وہ نورانی چہرہ، وہ عاشق حسین عارف حسین. ایسا پاکستان کی سرزمین پر ایک ولولہ تھا، ایک جوش تھا، ایک شور تھا، اور ایک لرزہ تھا کفر کے اور ظلم کے اوانوں میں. ہم اس وقت زندہ رہ سکتے ہیں جب ہماری موومنٹ اور تحریک کربلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. اگر ہماری موومنٹ، کوئی بھی موومنٹ ہو، سیاسی، اجتماعی، جدوجہد جو بھی ہو، اگر وہ کربلا سے جڑی ہوئی نہیں ہوگی، وہ کٹی پتنگ کی طرح ہوگی، وہ کربلا کے راستے پر نہیں چل سکتی، نہ باقی رہ سکتی ہے. جناب شہزادی سیدہ کائنات نے انحراف کے مقابلے میں، ارتجاع کے مقابلے میں، جب اس جدوجہد اور اس موومنٹ اور تحریک کو اس کے راستے سے ہٹایا جا رہا تھا، سٹینڈ لیا اس کے مقابلے میں. مار کھائی، پسلیاں ٹوٹی، گھر کو آگ لگی، زخمی ہوئی، بازو ٹوٹا. اس راستے میں، اس انحراف کے راستے میں، اس ارتجاع کے راستے میں اگر مارے جائیں شہادت ہے. ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بی بی کے نقشے قدم پر چلنا ہے. اس کربلائی موومنٹ کو جس نے اتنا خون دیا ہم نے، پاکیزہ ترین خون دیا ہم نے، اس کو راستے سے نہیں ہٹنے دینا، ہم نے کسی طرح بھی نہیں ہٹنے دینا. پرسوں شہید ڈاکٹر نقوی کی شہادت کا دن تھا. پاک ترین خون اس موومنٹ اور اس نہضت کو آگے بڑھانے میں اس پاک سرزمین پر گرا ہے. اس کے قطرے گرے ہیں اور جذب ہوئے ہیں اس زمین کے سینے میں، اس مادر وطن کے سینے میں. ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم اس موومنٹ کو اس کے اصلی راستے سے نہ ہٹنے دیں. گھبرائیں نہیں، تھوڑے بھی رہ جائیں پرواہ نہیں ہے. یہ پرچم اٹھائے رہنا ہے، اس منزل کی طرف بڑھتے رہنا ہے، ظلم کے خلاف فریاد بلند کرتے رہنا ہے. ایک دن آئے گا اس پوری دنیا پر عدل الہی کا نفاذ ہوگا. ہم نہ امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. دوستو، ہمیں دنیا کی محبت کو ترک کرنا ہوگا، خدا کی طرف لوٹنا ہوگا. ہمارے گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں معنویت اور روحانیت کو واپس لانا ہوگا. اہل دعا، اہل مناجات، اہل عبادت، قرآن پڑھنے والے، قرآن سے انس پیدا کرنے والے، بندگی میں لذت پانے والے، اس طرح سے ہمیں بننا ہوگا، اس طرح جانا ہوگا. آپ دیکھ رہے یمن کے مومنوں کو کتنے طاقتور ہیں. کیوں؟ آپ ان کے پاس، ان کے مورچے جا کے دیکھیں، قرآن مجید موجود ہے، مفاتی موجود ہے، کربلا کی خاک شفا موجود ہے. دن کو شیروں کی طرح لڑتے ہیں، رات کو عابد و زید اور عارفوں کی طرح مسلح عبادت پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. سید حسن مجھے کہہ رہا تھا ان کے 6 اور ہمارا 1، حزب اللہ کا 1، حزب اللہ کے 6 اور ان کا 1 برابر ہے. یمن والوں کا محکم ایمان والے، مضبوط ایمان والے. کتنی کوشش کی آل سعود نے، کتنے ارب ڈالر خرچ کیے کہ وہاں کی سرزمین پر، زرخیز سرزمین پر تکفیریت کے کانٹے بوئے جائیں، دہشت گردی کے کانٹے بوئے جائیں، نفرتوں کے بیج کاشت کیے جائیں. کتنے سال کوشش کی، لیکن ان مظلوم یمنیوں نے ان سے انس بالقرآن، اللہ سے عشق اور محبت، اہل بیت سے محبت اور ولا کے پاک جذبوں کے ذریعے آل سعود کی تمام انویسٹمنٹ کو برباد کر کے رکھ دیا، تو شکست دے دی ہے. آج وہاں پر دیکھ رہے 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کس طرح وہ شیروں کی طرح ان آل سعود کو، جو آل یہود ہے، ان کی ناک کو خاک میں رگڑ رہے ہیں. دنیا دیکھے گی کہ آل سعود نے اسی دلدل میں غرق ہو کے رہنا ہے.
خطرہ ہے؟ آل سعود کون سے خطرہ ہے؟ یمن والوں کے نعرے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، الموت لامریکہ، الموت لاسرائیل، اللعنۃ علی الیہود والنصر للاسلام۔ ان کے ساتھ جو بغض اور کینہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اسرائیل کے دشمن ہیں، وہ امریکہ کے دشمن ہیں، وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہود و نصارہ کی محبت دل میں نہیں رکھتے، وہ یہود و نصارہ کو دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے 3 سال سے ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور جو بھی اس منزل میں جائے گا انشاءاللہ وہ ذلیل و رسوا ہوگا، وہاں پر وہ واپس خیر سے نہیں لوٹے گا، صحیح و سالم نہیں لوٹے گا جو اس منزل میں جائے گا۔ حزب اللہ سے کیوں دشمنی ہے؟ کیونکہ حزب اللہ سے اسرائیل کو تھریٹ اور خطرہ ہے۔ حزب اللہ آج اعلان کرتی ہے جو بھی آئندہ کی جنگ ہوگی وہ یہ کہتے ہیں ہم اسرائیل پر قبضہ کر لیں گے، قبلہ اول کو آزاد کرا لیں گے، ہم تیار ہیں۔ لہذا آج پوری دنیا کھل کے سامنے آ گئی ہے، اسرائیل کے حامی حزب اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ شام کے اندر 90 ملکوں کے دہشت گردوں میں شکست ہوئی۔ بشار اسد کا قصور کیا تھا؟ وہ فلسطینیوں کے لیے ماں کی طرح تھا، جنہیں اسرائیل نے وہاں سے نکالا ہوا تھا۔ وہ اسرائیل کے خلاف فرنٹ لائن کا کام کر رہا تھا، ہر اسرائیل دشمن کو اپنے آپ بنا دیتا تھا، اس کے ملک کو برباد کیا گیا، سزا دی گئی اسرائیل کی دشمنی کی اور امریکہ کی دشمنی کی، اور سارے عرب پٹھ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے دشمن ہیں، وہ اسرائیل کے آگے سر نہیں جھکاتے، وہ فلسطین کے حامی، فلسطینیوں کے حامی، اور ہر وہ جو اسرائیل کا دشمن ہے اس کا دوست ہے۔ وہ اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ ابھی مشرقی غوطہ کے اندر پاکستان کی میڈیا میں سوگ ہے، عزا ہے، کیونکہ یہاں کا میڈیا بھی اسرائیل اور امریکہ اور آل سعود کا تابع ہے۔ مشرقی غوطہ 315 کلومیٹر ہے، کل 315 کلومیٹر، اور اسی مشرقی غوطہ میں ثانی زہرا کا حرم بھی ہے، اسی مشرقی غوطہ میں ہے۔ 315 کلومیٹر میں سے 209 کلومیٹر پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے۔ 106 کلومیٹر تقریباً 10 بائی 10 یا 10.5 بائی 10.5 کلومیٹر کا علاقہ ان کے قبضے میں ہے۔ یہاں سے وہ ہر روز پایا تختے پر بمباری کرتے تھے، جس کے نتیجے میں 11,000 افراد شہید ہیں، 15,000 جسمانی طور پر معذور ہوئے ہیں۔ ان قاتلوں کے حملوں کے ذریعے جیش الاسلام، احرار الشام، النصرہ جو القاعدہ کی ذیلی شاخ ہے، اور فلق الرحمان، یہ دہشت گرد وہاں موجود ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ کیا اس ملک کو حق نہیں ہے کہ اپنے پائے تخت پر حملہ کرنے والوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے؟ یمن میں بچے مرے، CNN، BBC، تمام ٹی وی چینل خاموش۔ فلسطین میں مظلوموں کو قتل کیا جائے، خاموش، اور جھوٹ بولا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو شام میں امریکہ کی ڈیتھ ہو رہی ہے، امریکہ مر رہا ہے، شام میں مر رہا ہے، اسرائیل کی موت واقع ہو رہی ہے شام میں۔ اس لیے بولتے ہیں، چھوڑ ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی میرے خیال میں آج تک تو 60% کے قریب انہوں نے علاقہ آزاد کرا لیا ہوئے، کیچی کر دیا ہے، کاٹ دیا دوستوں میں۔ ابھی 2.5 مربع کلومیٹر بائی 2.5 مربع کلومیٹر اتنے چھوٹے چھوٹے علاقے رہ گئے ان کے پاس، یہ آزاد ہونا۔ لہذا ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ یہ جو غوطہ مشرقی کے اندر جنگ لڑی گئی ہے، یہ اس وقت شروع تھی جب وہ بی بی کے حرم کے قریب آ گئے تھے، شہزادی کے حرم کو گرانے آئے تھے۔ وہ کہتے تھے بشار کو بھی گرائیں گے اور بی بی کے حرم کو بھی گرائیں گے۔ الحمدللہ بی بی کے با وفا نوکر و غلام وہاں پہنچے، اور اس عصر کے یزیدوں اور افلسزادوں کے ہاتھ توڑے انہوں نے، ان کی گردنیں مروڑی، ان کی آنکھیں پھوڑ ڈالی انہوں نے، اور یہ آرزو سینے میں لے کے مر جائیں گے کہ رسول کی بیٹی کا حرم گرا سکیں گے۔
آج امریکہ مر رہا ہے، امریکہ کی دنیا پر حکمرانی کی موت ہو چکی ہے، شام میں مر رہا ہے امریکہ، اس لیے چیخ رہے ہیں سارے کے سارے، فرانس چیخ رہا ہے، برطانیہ چیخ رہا ہے، یورپ چیخ رہا ہے، دہشت گردوں کے لیے، انسانی حقوق کے نام پر یہ مکر و فریب۔ آج کوئی دنیا میں آزاد میڈیا نام کی چیز نہیں ہے، دنیا ساری کا میڈیا ظالموں کا میڈیا، بکا ہوا میڈیا ہے، یہ حق نہیں بتاتا، جھوٹ بتلاتا ہے، یہ وہی میڈیا ہے۔ جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ علی نماز کی حالت میں شہید ہوئے، سر کے مبارک پر تلوار لگی، تو شامی کہتے تھے کیا علی نماز پڑھا کرتا تھا؟ جب یہ شہیدوں کا قافلہ، اسیروں کا قافلہ شام نے کہا یہ باغی ہے، باغی، یہ وہی ابلیسی یزیدی میڈیا ہے جو حق کو باغی کہے، وہ اس کی جو عین نماز ہے اسے نماز کہے۔ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہم واپس چلے جائیں اپنی اسی غلامی کی طرف۔ یاد رکھنا، دنیا سن لے، کربلا میں قیامت تک کے ہر فرعون کے مقابلے میں نہ کا اعلان کیا گیا ہے، نہ کا اعلان، بغاوت کا اعلان، سر اٹھانے کا اعلان، سر جھکانے کا نہیں، سر کٹا کر ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہنے کا اعلان کربلا میں ہوا ہے۔ ہم کربلائی ہیں، ہماری موومنٹ کو، نہضت کو دنیا کا کوئی یزید نہیں روک سکتا۔ ہم خون دے کر زندہ رہنے والے لوگ ہیں، ہم شہادت کے عاشق ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈرا لے گا، دھمکا لے گا، خوفزدہ کر لے گا، واللہ بخدا وہ گمان باطل میں، دھوکے میں ہے۔ ہماری زندگی یا حسین ہے، یا علی ہے، یا زہرا ہے۔ اگر اس وطن کے اندر یا حسین کی ندائیں خاموش ہوگی، یا علی کی ندائیں خاموش ہوگی، یا زہرا کی ندائیں خاموش ہوگی، سمجھ لینا ہم مر گئے۔ اگر زندہ رہی سمجھ لینا ہم زندہ ہیں، ہر یزید مر گیا ہے۔ لہذا ہم ایک حساس دور میں ہیں، حساس مرحلے میں۔ پاکستان میں ہم 5 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا خوف ظالموں کے دلوں میں رہے، مظلوم ہمیں اپنی پناہ گاہ سمجھیں اور آخری امید سمجھیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ عدل و انصاف کا پرچم ہمارے ہاتھوں میں رہے۔ ہمارا ایمان، ہم جس کے منتظر انتظار کا کیا معنی؟ یعنی ہم تھکے نہیں ہیں، ہم نے ہمت نہیں آ رہی، ہمارے ارادے نہیں ٹوٹے۔ انتظار یعنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر شہادت کے عشق میں گھر سے نکلنا اور اعلان کرنا کہ ہم کبھی نہیں تھکیں گے، یہ انتظار ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر ظلم مٹانا ہے، ہم نے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ظالموں کا تعاقب کرنا ہے، ہر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ہر قسم کے ظلم کا۔ منتظر کس کے ہیں؟ یملا اللہ بالارض قسطا وعدلا کما مولیہ ظلما وجورا۔ ہماری تحریک ظلم مٹانے کی تحریک ہے، ہماری تحریک اللہ کی زمین پر، ساری زمین پر عدل کے نفاذ کی تحریک ہے۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں چیز زندہ رہے، ہم نے ظلم مٹانا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، ہم مولا کے ماننے والے 5 کروڑ شیعہ سے زیادہ، اہل سنت بھی بہت زیادہ مانتے ہیں مولا علی کو۔ اگر ہم ظلم مٹانے کا پرچم لے کے کھڑے ہو جائیں، عدل کا پرچم لے کے کھڑے ہو جائیں، کسان، مزدور، ہاری، سوسائٹی کا پسا ہوا کچلا ہوا طبقہ کوئی بھی ہو، جس کے ساتھ بھی زیادتی کرے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ اللہ بخدا اس ملک کے اندر آپ سے ظالم ڈرنا شروع ہو جائیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے، اکٹھے ہو کر ہم، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔
امام کا انتظار یعنی ظلم مٹانے کی تحریک کو زندہ رکھنا. ظلم مٹانے کی تحریک کو زندہ رکھنا یعنی ظالموں کے مقابلے میں میدان میں حاضر رہنا، ان کے گریبان تک ہاتھ لے جانا اور ان کو ظالموں کے حق پامال کرنے سے روکنا، مظلوموں کا حق پامال کرنے سے روکنا، عدل کے لیے جدوجہد کرنا، قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنا. عدل یعنی قانون کے سامنے سب مساوی ہیں، سب مساوی ہیں. عدل یعنی لا تبخسوا الناس اشیاءہم، عدل یعنی مزدور کو اس کا حق ملے، برابر حق ملے، کسان کو اس کا حق ملے، حالی کو اس کا حق ملے، معاشرے کے پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقے کو ان کا حق ملے، قانون کے سامنے سب مساوی ہو، یہ عدل. ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے. قتل و غارت گری کا راستہ روکنا یعنی عدل، یعنی ظلم مٹانا. امام زمانہ کا انتظار یعنی یہ تحریک ہے جو انبیاء کی تحریک ہے، جو غیبت کبریٰ میں ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. 11 اماموں کی شہادت کے بعد اب ہم تیار ہوں گے تو امام آئیں گے. ہم ظلم مٹانے کے لیے تیار ہوں گے تو امام آئیں گے. امام نے پوری دنیا کے ظالمہ نظام کو گرا دینا ہے. دنیا میں کوئی ظالم حکومت نہیں رہے گی. تیاری ہے اس کے لیے. تیار ہیں؟ یہ امتحان ہے پاکستان میں. اگر یہ ہم ظلم مٹانے کے لیے گھروں سے نکلیں گے، ظلم مٹائیں گے، تیار ہیں. اگر ظلم ہوتا رہے گھروں میں بیٹھے رہے، تیار نہیں ہیں. کہ ہمیں کیا جی ہونے دو جو ہوتا ہے، نہیں. ہمیں کیا جو ہوتا ہے ہونے دو. ہمارے ائمہ ایسے نہیں تھے. ہم نے غلط نہیں ہونے دینا، یہ ہے منتظر امام. ہم نے ظلم نہیں ہونے دینا، یہ ہے منتظر امام. یہ تیار ہے ہمارا. ہاں یمن والے تیار ہیں، لبنان والے تیار ہیں، اب عراق کے بھی بہت سے حد تک تیار ہو چکے ہیں، ایران میں بہت سے لوگ تیار ہیں، افغانستان میں کافی حد تک تیار ہے. ہم تیار ہیں پاکستان میں. تیار یعنی ہم 5 کروڑ کے 5 کروڑ یا اکثریت گھروں سے باہر نکلے، ہر ظالم کے مقابلے میں ہم نظر آئے. ہر ظالم کے مقابلے میں ہم تیار نہیں ہیں. یہ انتظار نہیں ہے، یہ گھروں میں بیٹھنا ہے. انتظار یعنی تیاری، ظلم مٹانے کی تیاری یعنی ظالموں کے مقابلے میں میدان میں حاضر ہو جانا. شہید قائد انتظار کرنے والا تھا، ڈاکٹر شہید نقوی انتظار کرنے والا تھا، علی ناصر صفوی شہید انتظار کرنے والا تھا. یہ منتظر تھے امام کے سچے اور حقیقی. شہید مظفر کرمانی امام کا انتظار کرنے والا تھا. یہ منتظر تھے امام کے. ڈاکٹر شہید نقوی کے شجاع اور بہادر ساتھی یہ انتظار کرنے والے تھے امام کے. اگر ہمیں پکڑ لیں، جیل میں بند کر دیں، ہمیں مسنگ ہو جائیں، ہم گھبرا جائیں. بابا ہمارے تو امام 14 سال جیل میں رہے. ہم 6 مہینے سال کی جیل سے ڈر کے گھبرا جائیں. منتظر ہوا ہے جس کو پکڑ کے کیما کر دینا، ظلم کے مقابلے میں سر نہ جھکائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ شبزادے ہمیں ڈرائیں. انتظار کرنے والے بہادر ہوا کرتے، شجاع. بزدل منتظر نہیں ہو سکتا امام کا، لالچی نہیں ہو سکتا امام کا منتظر، دنیا کی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا امام کا منتظر. سبق بال امام کا منتظر ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اولاد، جان، مال سب کچھ امام کی راہ میں فدا کر سکتا ہو. ایسا نہیں کہ امام آئے گا تو فدا کرے گا، نہیں، ابھی فدا کرے ابھی. یہ منتظر امام کا، یہ منتظر امام کا. مومنٹ اور تحریکوں کو ارتجاع کا آسیب آ لیتا ہے. لوگ دنیا کے کاموں میں گم ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتا ہے یہ سفر، رک جاتا ہے یہ سفر، آخر میں بھول جاتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں. دن رات مہینہ گزر جاتا ہے امام کا، یاد ہی نہیں آتی.
سب سے آخر میں تھوڑی سی یہی دعا ہوتی ہے، خدا ہمارے امام کے دور میں تعجیل فرما، یہی ہوتی ہے، اور بس کافی ہے نہیں. عملی دعا. ہم اگر 5 کروڑ ہے واللہ بخدا ہم گلگت بلتستان سے لے کر پاکستان کے اس کونے تک گھروں سے باہر نکلے ظلم کے خلاف عدل کا پرچم اٹھا کر. دنیا کا کوئی ظالم ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا. اس وقت عدل کا پرچم کس کے ہاتھ میں؟ عمران خان کے ہاتھ. اس کا کس کے ہاتھ میں ہوتی تھا؟ ہمارے ہاتھ میں. ظلم مٹانے کا پرچم کس کے ہاتھ میں؟ ہمارا تحریک انصاف اس کی ہے. ہماری موومنٹ انتظار کرنے والوں کی موومنٹ ظلم مٹانے کی موومنٹ ہے، عدل کے نفاذ کی موومنٹ ہے. یہ نیچے یعنی ہر وقت میدان میں حاضر رہنا. ابھی شہادت کی موت آ جائے. شہادت یہ نہیں ہے اچانک بم پھٹے میں مر گیا ہوں. شہادت یہ کہ میں شہادت کا انتخاب کر کے نکلوں، دل رات دل میں زمزمہ کروں، یاد کروں اللہ کے ساتھ ملاقات کو. اے خدا مجھے شہادت کی سرخ موت دے دے، میں اپنے خون میں ڈوب کر اپنے امام کے پاس جاؤں. انتخاب کرے شہادت کا. ڈرے نہیں، میرے بچے بھی شہید ہو جائے، میرا گھر سارا شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں. یہ انتظار یہ نہیں ہے کہ ذرا سا خوف آئے، ذرا سا مسئلہ آئے ہم گھروں سے پرچے اتار لیں، اپنے شیعہ ناموں کی نمبر پلیٹیں نیم پلیٹس اتار لیں. یہ نہیں ہے. ذرا سی مشکل آ جائے اپنے لوگوں کی رپورٹنگ کرنا شروع کر دیں، شکایتیں کرنا شروع کر دیں. میں نے پہلے کہا منتظر بہادر انسان ہوتا ہے، شجاع، غیرت مند ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، نجیب ہوتا ہے، خدا سے عشق کرنے والا ہوتا ہے، عابد شب زندہ دار ہوتا ہے، میدان میں حاضر ہوتا ہے، کسی ظالم سے ہاتھ نہیں ملاتا اور کسی مظلوم کو اپنے پاپ سے دور نہیں کرتا. اگر ہم منتظر ہیں، ہم ڈھونڈے، ہم جائیں غریبوں اور مظلوموں کے پاس، ان کو ساتھ میں لائیں. مولا علی نے نجم البلاغہ میں خط جو لکھا مالک اشرف کے نام، اس میں لکھا کہ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا، اپنے درمیان لوگوں کے درمیان فاصلے پیدا نہ کرنا. اگر واللہ بخدا ہمارے علماء، بزرگان، جوان جو ہراول دستہ ہے اس مومنٹ کا، لوگوں کے اندر چلے جائیں، ان سے ملیں، ان سے باتیں کریں. مالدار لوگوں کو آپ لاکھوں روپیہ دے دینا پھر بھی کہیں گے اور دو، وہ لالچی ہوتے ہیں نا. غریب کے ساتھ 2 میٹھے بول دونوں آپ کے ساتھ چل پڑے گا. ہمدردی کر دیں اور بھولے گا نہیں ساری زندگی. ایک بار اس سے ملنے چلے جاؤ، ساری زندگی یاد کرے گا وہ میرے گھر آئے تھے، مجھے ملے تھے. سرمایہ داروں کے دروازوں پہ جانے سے انسان کا 2 سوم دین ختم ہو جاتا ہے. جس نے کسی سرمایہ دار کا احترام اس کے سرمایہ کی وجہ سے کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں اس کو 2 سوم دین چلا گیا، وہ بے دین ہو گیا. من اکرم رجلا مضمون حدیث ہے، من اکرم رجلا لمالہ فذاب ثلثا دینہ. جس نے کسی آدمی کا احترام اس لیے کیا کہ یہ مالدار ہے، معصوم فرماتے ہیں 2 حصے دین، 2 سوم دین اس کو ختم ہو گیا اسی وقت، وہ بدین ہو گئے. کسی کا احترام کرنا ہے تو اس کی تقویٰ کی بنیاد پر، اس کی انسانی کرامت اور شرافت کی بنیاد پر کرنا ہے، نہ اس کی بڑی گاڑی، کوٹھی، کار، بنگلے اور بینک بیلنس کی وجہ سے. جس وجہ سے کسی کا احترام کرتے ہیں معصوم فرماتے ہیں وہ بے دین ہے. بے شک اس کے سر پر امامہ ہو، بے شک کباب پہنا ہو، وہ 15 گھنٹے کا بے دین ہے. لہذا ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الاعمال انتظار الفرج. سب سے بڑی عبادت کیا ہے، عمل کیا ہے؟ امام کا انتظار. انتظار یعنی تیاری، یعنی میدان میں حاضر رہنا، یعنی ظلم مٹانے کے لیے میدان میں حاضر رہنا، موجود رہنا، عدل کے نفاذ کے لیے میدان میں موجود رہنا. یہ نہیں کہ امام آئیں گے تو نکلیں گے، نہیں. ابھی نکلنے کا نام ہے انتظار، گھر میں بیٹھنے کا نام ہے انتظار نہیں ہے. آج پوری دنیا میں منتظرین امام کی تحریک دن بدن طاقتور ہو رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر بھی شہیدوں کا خون رنگ لائے گا. شہید قائد کا خون، شہید ڈاکٹر نقوی کا خون، ان کے پاکیزہ دوستوں کا خون، اور ہمارے
شہیدوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور اولادوں کی دعائیں، پھر وہ جو ہمارے مسنگ پرسن ہیں جنہوں نے پاکستان میں کوئی جرم نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی قانون کو نہیں توڑا انہوں نے وطن میں، ان بے گناہوں کو جنہیں اٹھا لیا گیا ہے، ان کا ایک ہی جرم ہے، وہ شیعہ ہے علی کے، اور کوئی جرم نہیں ہوتا۔ کل دہشت گرد قتل کرتے تھے، آج وہ سلسلہ کم ہوا تو ایک نئے سرے سے ظلم شروع ہو گیا ہمارے حق میں۔ ان بے گناہوں کو اٹھا لو اور بتاؤ بھی نہ کہاں ہے یہ۔ انشاءاللہ خدا کے اندھیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ظالم ان کو اٹھانے والے اللہ کے انتقام کا ضرور شکار ہوں گے۔ واللہ عزیز الانتقام، اور ہمارے ان دوستوں کا صبر ان کے منحوس صوبوں کو ضرور ناکام کرے گا۔ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، میدان میں حاضر رہنا ہے، اپنے وطن کو ظلم سے پاک کرنا ہے، اپنے وطن میں عدل کو لے کے آنا ہے، ناانصافی کو ختم کرنا ہے، اپنے وطن سے نفرتوں کو مٹانا ہے، محبت کو لے کے آنا ہے، اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے، اہل وطن کا ساتھ دینا ہے، اس ملک کو ایک ساورن کنٹری بنانا ہے، باوقار ملک بنانا ہے، اس ملک کو ایسا ملک بنانا ہے کہ دنیا کے طاقتور ملکوں کو غلام نہ بنے، اپنے فیصلے خود کرے، اپنے سارے کے سارے جتنے بھی اقدامات خود کرے، امریکہ کے آگے نہ جھکے، اسرائیل کے آگے نہ جھکے، عرب دنیا کے انتہائی مکار عرب بدو شیخوں کے آگے نہ جھکے۔ ایک 20-22 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک جہان اسلام کے اندر لیڈنگ رول پلے کرنے والا ملک بنے، ان بھونوں سے نجات ملے، ان کو ان گٹیا پس لوگوں سے نجات ملے، ان کمینوں سے نجات ملے جنہوں نے اس کو پہلے توڑا، اب باقی وطن کو برباد کر رہے ہیں۔ ان رشوت خوروں سے، ان ڈاکوؤں سے، ان رازنوں سے، ان چوروں سے ہمارے وطن کو نجات ملے۔ انتظار یعنی پاکستان کی سرزمین پر ظلم کی بساط کو لپیٹ کر عدل الہی کا نفاذ کرنے کی جدوجہد کرنا اور ظالموں کا تعاقب کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی منتظر بنائے، اللہ تعالیٰ بن کے محمد و آل محمد۔ خدایا اس مرکز کو، اس علمی مرکز کو خدایا علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت کرنے والا عظیم علمی مرکز بنا۔